اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، حلال رزق کمانے کا جو سب سے مؤثر اور اچھا ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میں اس پر اس لیے کلام کرتا ہوں اللہ کے ذکر پر کہ جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کی سمجھ آ جائے۔ اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے، ایسا طریقہ کار ہے، ایسی طاقت ہے کہ حلال رزق کے جو ذرائع ہیں ان کو بنانے میں یہ کام آتا ہے۔ انسان رزق تو کماتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو جو رزق کمانے کے ذرائع ہیں وہ کسی کے حلال ہیں، کسی کے حرام ہیں۔ کسی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میرا رزق جو کمانے کا ذرائع ہے وہ حرام ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ وہ رزق جو کماتے ہیں اس کے جو ذرائع ہیں وہ حرام ہیں یا حلال ہیں۔ تو کچھ لوگ لا علمی میں پیچھے ہیں اور کچھ لوگ علم میں پیچھے ہیں۔ تو جو رزق کمانے کا، حلال رزق کمانے کا ذرائع بنانے کا طریقہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، فاذکرونی اذکرکم، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے بدلے میں آپ کا ذکر کیا۔ جب اللہ نے آپ کا ذکر کیا تو آپ پر رحمتوں کا نزول ہوا، آپ پر اللہ نے رحمتیں کی، شفقتیں کی۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ پر انعامات ہوتے ہیں وہ اللہ حلال رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح سب سے مؤثر اور سب سے جو آسان اور اچھا طریقہ کار ہے کہ اپنے رزق کو آسان بنایا جائے، اپنے رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور کیسے کیا جائے، وہ سب سے جو اچھا عمل اور مؤثر عمل یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کی جائے۔ دوستو، خیرات کا اللہ کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیتے ہیں نا، تو اللہ سارے فائدے اور سارے نقصانات سے پاک ہے۔ اللہ کو فائدہ نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر دیتے ہیں تو ہماری عزت بڑھتی ہے، ہمارا رتبہ بڑھتا ہے، ہماری فضیلت بڑھتی ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا مقام ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے جتنا بڑا ہے۔ تو یہ ہماری آسانی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے راستے میں تجارت کرو، 1 گنا خرچ کرو گے 10 گنا دوں گا۔ تو اس لیے کہتا ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ اگر 1 گنا دو گے کسی مخلوق کو تو وہ بھی تو میری مخلوق ہے، وہ کھائے گی پیے گی، تو اس کے بدلے میں میں اس کو 10 گنا دوں گا۔ تو یہ مخلوق آپس میں کھاتی پیتی رہے گی، آپس میں تنگی نہیں ہوگی، ان کو رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی اگر ہم خیرات کرتے ہیں تو اس دنیا میں ہی کرتے ہیں، اس دنیا کے لوگ ہی کھاتے ہیں، تو فائدہ بھی اس دنیا کو ہی ہے، اس مخلوق کو ہی ہے۔ اللہ تمام فائدوں سے، تمام نقصانات سے پاک ہے۔ آج ہم اس بات پر نہیں بات کریں گے کہ کون خیرات کرتا ہے کون نہیں کرتا، کس پر لاگو ہے کس پر نہیں لاگو، کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب کو علم ہے اس چیز کا، اور جو کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں، اور جو کرتا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں کون سا ثواب کا کام کرتا ہوں۔ اللہ والو، میں غریبوں کی بات کرتا ہوں کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے تاکہ خیرات کی فضیلت کا علم ہو۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ آج دہاڑی لگی، کل بھی لگ گئی، پرسوں بھی لگ گئی، اس سے اگلے دن بھی لگ گئی،
4-5 دن لگاتار کام کیا، اس سے اجرت ملی، گھر کا نظام چلتا رہا۔ ایک دن کام نہیں ملا تو سر اٹھا کے ہاتھ جو ہے سر پر رکھ دیے اور شکوے شکایت شروع ہو گئے کہ اللہ نے رزق آج کیوں نہیں دیا، آج کون مل گیا ہے، آج کس کا چہرہ دیکھا ہے، آج دہاڑی نہیں لگی، تو طرح طرح کے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ والو، اگر میں پوچھوں کہ جب 5 دن اللہ نے رزق دیا تھا، اللہ نے دہاڑی لگائی تھی، تو میرے دوستو اس وقت کتنی خیرات کی تھی۔ اگر آپ نے 1000 روپیہ روز کا کمایا تھا تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اس میں سے کم از کم 50 روپے اللہ کے راستے پر خرچ کر دیتے، کھجوریں لے کر کسی کو دے دیتے، کسی غریب آدمی کو دے دیتے جو آپ سے بھی نیچے ہوتا۔ لیکن آپ نے 1000 کمایا، سکون سے کھایا، اس میں سے 50 روپے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ دل میں یہی ہے کہ کون سی خیرات کرنی ہے، میں تو غریب ہوں، مجھ پر کون سی خیرات فرض ہے۔ تو خیرات کرنے سے فائدہ ہی ہوگا نا۔ اگر 50 روپے دیے ہوتے تو جو دہاڑی ضائع ہوئی ہے وہ ضائع تو نہ ہوتی، جو وقت برباد ہوا ہے، جو تنگی ہوئی ہے رزق میں، وہ تو نہ ہوتی۔ آپ نے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کی ہوتی، اللہ اس کے عوض آپ کو 10 گنا دیتا، تو جو دہاڑی ضائع ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، آپ کو اس دن بھی اللہ رزق دیتا، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ آپ کو رزق دیتا۔ اللہ کے پاس بہت سارے ایسے طریقے ہیں، غیبی ہیں، ظاہری ہیں، جو ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ ان طریقوں سے ہمیں رزق عطا کرتا اگر ہم نے اللہ کے راستے پر خیرات کی ہوتی۔ دوستو، تعویذ کروانے سے، دعائیں کروانے سے یہ الگ چیزیں ہیں، بھاگ دوڑ کرنے سے، کسی سے شکوے کرنے سے رزق میں کمی یا زیادہ نہیں ہو جاتا، رزق کم نہیں ہو جاتا یا زیادہ نہیں ہو جاتا۔ رزق میں آسانی کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کر دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں لگے کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے، رزق تنگ کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے ساتھ تجارت کر کے رزق کو آسان بنا لو۔ تو بہت ساری ایسی جگہ پر حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرو، اللہ کو قرضہ حسنہ دیا کرو، اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو، لیکن ہماری توجہ نہیں۔ ہم 1000 کماتے ہیں، 2000 کماتے ہیں، سارے کا سارا کھا لیتے ہیں، ہلکی سی کوشش بھی نہیں کرتے کہ یار 1 کھجور اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں تو 1 کھجور ہی دے دیں۔ کتنی زندگی میں کتنے وقت کے لیے یا کتنی دفعہ کہیں گے کہ ہمارے رزق میں کمی ہے یا میں غریب ہوں، کتنی دفعہ کہیں گے۔ اگر اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے تو بہتر نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کیا بہت زیادہ امیر تھے؟ کچھ لوگ صاحب حیثیت تھے، لیکن کچھ صحابہ اکرام بہت زیادہ ایسے تھے جو بہت زیادہ غریب تھے۔ کیا وہ خیرات نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کے راستے پر نہیں دیتے تھے؟ تو غریب آدمی اس لیے زیادہ غریب ہے کہ وہ خیرات سے باغی ہے، وہ خیرات نہیں کرتا۔ اگر 30% لوگ صاحب حیثیت ہیں نا تو وہ خیرات کرتے ہیں، تو اللہ والوں غریبوں کو بھی خیرات کرنی چاہیے۔ وہ یہی کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ آپ لوگ غریب ہیں لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اللہ والوں خیرات کرو، تاکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو جائے، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، آپ کا رزق آسان ہو جائے۔ آسان طریقے سے خیرات کر لو۔ ایک بندہ 1000 روپے کی خیرات کرتا ہے، اگر ایک غریب ہے تو وہ 100 روپے کی کر دے، اگر اس سے بھی زیادہ وہ غریب ہے تو 50 روپے کی کر دے، اگر اس سے بھی زیادہ وہ غریب ہے تو 10 روپے کی خیرات کر دے۔ لیکن خیرات نہ کرنا یہ کوئی موقع یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ غلط بات ہے۔
یہ آپ کا رزق تنگ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ خیرات نہیں کرتے۔ تو رزق کو آسان بنانے کا اور مؤثر بنانے کا جو اچھا فارمولہ ہے، جو اچھا طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں کچھ دیں، کچھ نہ کچھ دیں، جو آپ سے بن پاتا ہے وہ دیں، جو آپ سے بن پاتا ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔